عوام کے اختیار میں رکھے، لیکن یہاں پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے اور غریب آدمی کا جینا مشکل ہو گیا ہے۔ اس وقت سال 2020 سے 2021 کے دوران بڑے پیمانے پر لوگ بے روزگار ہوئے، ان کی آمدنی میں کمی ہوئی، بے روزگاری کی شرح سالانہ تقریباً 5%، 4.45% سالانہ سے بڑھی ہے اور پاکستان کا 27واں نمبر ہے۔ آمدنی میں کمی، بے روزگاری، مہنگائی غریب مڈل کلاس عوام کا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ حکومت سندھ شہری علاقوں کے غریب اور مڈل کلاس عوام کو کسی بھی قسم کا کوئی نہ اس نے ریلیف دیا ہے اور نہ ریلیف دے رہی ہے۔ پرائس کنٹرول کا محکمہ مکمل طور پر غیر فعال ہے۔ ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنر کی توجہ اشیاء کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے میں کم اور رشوت کا بازار گرم کرنے پر زیادہ ہے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرے، نہ کہ ملک اور بالخصوص کراچی، حیدرآباد، سندھ کے شہری علاقوں میں اس سے پہلے کہ انارکی پھیل جائے، لوگ اپنے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جب بھی ڈالر کا ریٹ بڑھتا ہے مہنگائی بڑھ جاتی ہے، جب بھی پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے مہنگائی بڑھ جاتی ہے۔ لیکن گزشتہ دنوں میں ڈالر کی قیمت میں نمایاں کمی آئی، تقریباً 12 روپے ڈالر کم ہو گیا، لیکن ڈالر کی وجہ سے جن اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا اس میں 1 روپے کی کمی نہیں آئی۔ پیٹرول کی گزشتہ سال قیمت بہت کم ہو گئی، لیکن اس کے اثرات غریب آدمی تک نہیں پہنچ سکے۔ نہ کرایوں میں کمی آئی، نہ اشیاء خودنوش میں کمی آئی، نہ گھروں کی استعمال کی ضروری اشیاء کی قیمتوں میں کمی آئی۔ یہ سب حکومت کی ذمہ داری میں، حکومت کی اولین ذمہ داری میں شامل ہے۔ حکومتیں بنتی اس لیے ہیں، الیکٹ اس لیے کی جاتی ہیں کہ تاکہ وہ لوگوں کا خیال رکھے، اور خاص طور سے سندھ کی جو صوبائی حکومت ہے وہ کراچی، حیدرآباد سمیت سندھ کے شہری علاقوں میں رہنے والوں کو تو اپنا دشمن سمجھتی ہے۔ یہ کراچی جو ہر سال حکومت سندھ کو 400 ارب روپے کا اضافی ٹیکس دیتا ہے، جو ان پیسوں کے علاوہ ہے جو کراچی وفاقی حکومت کو دیتا ہے، اور وفاقی حکومت کے حصے میں سے NFC ایوارڈ کے توسط سے حکومت سندھ کو ملتے ہیں۔ لیکن کسی ایک جگہ بھی کراچی، حیدرآباد سمیت سندھ کے شہری علاقے کے لوگوں کو 1 روپے کا کوئی ریلیف نہیں دیا گیا۔ یہاں پر حکومت سندھ نے
متعصب افسران کو پوسٹ کر دیا ہے جن کا کراچی سے تعلق نہیں ہے، اور کورونا کے نام پر وہ لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں، رشوتوں کا بازار گرم کر رہے ہیں۔ حالانکہ حکومت سندھ غریب لوگوں کے لیے 200-400 ارب روپے کا پیکیج حکومت غریب عوام کو دے سکتی تھی، اس میں شہری عوام کو بھی اور دیہی عوام کو بھی، لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کیا، ماں سوائے ٹیکسوں میں اضافہ کیا، ٹیکس کی وصولی کے لیے عوام پر سختیاں کی، کورونا کا نام لے کر دوبارہ بازار بند کرنے کے احکامات دیے ہیں، شادی ہال بند کرنے کے احکامات دیے ہیں۔ حالانکہ سندھ میں ابھی کورونا کی وہ صورتحال نہیں ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جو 8 بجے اپنا کاروبار بند کر دیں، ہفتے میں 2 دن چھٹی رکھیں۔ حالانکہ یہ بالکل سیدھی سادی کیلکولیشن ہے کہ جس آدمی کے پاس آٹا ختم ہو گیا، جس آدمی کے پاس اشیاء خوردنوش یا اشیاء ضرورت ختم ہو گئی، وہ لینے کے لیے جائے گا۔ اگر کاروبار کا، دکانوں کا، بازار کا ڈیوریشن کم ہو جائے گا تو کم وقت میں زیادہ لوگ جائیں گے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ کاروباری حضرات سے حکومت اپیل کرے کہ آپ اپنا کاروبار 24 گھنٹے چلائیں اور ہفتے میں 7 دن چلائیں، تاکہ لوگ یہ دیکھ کر جس وقت رش نہیں ہو اپنی ضرورت کے مطابق سامان خرید لیں۔ بس اپنے محلوں میں بیٹھ کر، بڑے بڑے اپنے سرکاری گھروں میں بیٹھ کر اور دنیا بھر کے ٹرینڈ کو عمل کر لیا۔ اگر امریکہ میں کچھ ہو رہا ہے تو وہاں کی حکومت تو بہت ریلیف دے رہی ہے۔ جتنے لوگ اپنی نوکریوں پر نہیں جا رہے ہیں ان کو یورپ میں اور امریکہ میں گورنمنٹ ان کو گھروں پر ان کے اکاؤنٹ میں تنخواہیں بھیج رہی ہے۔ یہاں پر خاص طور سے سندھ کے شہری علاقوں میں حکومت نے 1 پیسے کا ریلیف نہیں دیا، مہنگائی کو کنٹرول نہیں کیا، بدنام اور بےمان افسران لگائے ہوئے ہیں جو چاہے پولیس کے ہوں چاہے انتظامیہ کے ہوں، کہ وہ دکانوں پر جا رہے ہیں، لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، لوگوں پر تشدد کر رہے ہیں، لوگوں سے رشوتیں طلب کر رہے ہیں۔ تو ہم آج کراچی کا کاروباری طبقہ، کراچی کے بزنس مین آج اسی سلسلے میں احتجاج کر رہے ہیں۔ ایم کیو ایم کراچی کے کاروباری طبقے کے ساتھ ہے اور مشکلات میں ان کے ساتھ کھڑی بھی ہے۔ یہی کراچی کا کاروباری طبقہ جس کو 1 پیسے کا ریلیف نہیں دیا جا رہا، اسی طبقے کے ٹیکس سے وفاق کا دارالحکومت، وفاق کے تمام ادارے، تمام اداروں کے تمام ملازمین کو تنخواہیں جاتی ہیں، تمام آفیسز کے اخراجات کے لیے تنخواہیں جاتی ہیں، اور اسی طرح سندھ کے تمام سندھ حکومت کے سارے ادارے اور سندھ حکومت کے سارے اداروں کے تمام ملازمین کی تنخواہوں کے لیے کراچی کے، حیدرآباد کے، سندھ کے شہری
علاقوں کے عوام جن کو حکومت کی طرف سے 1 روپے کا ریلیف نہیں ہے، اور حد تو یہ ہے کہ جو ان کی جو حکومت سندھ پیپلز پارٹی کی حکومت کے متعصبانہ کوٹا سسٹم کے مطابق جو ان کا حق بنتا تھا، وہ بھی کراچی کے، حیدرآباد کے، نواب شاہ کے، میر ممتاز کے، سکھر کے جعلی ڈومیسائل بنا کر کراچی کے پڑھے لکھے نوجوانوں سے، محنت کش نوجوانوں سے سرکاری ملازمت کا حق بھی چھین لیا۔